خدا کا فضل اور سلامتی آپ سبھی کے ساتھ ہو. تو پہلے تو میں خدا کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کا زندہ پاک کلام شیئر کر سکوں. پھر میں بردر شارون کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم آج مسیح کے چوتھے کلمے کو یاد کریں جسے ہم کلمہ جدائی بھی کہتے ہیں. تو آج ہم 5 چیزوں پر غور کریں گے. پہلی چیز ہے تاریکی، ڈارکنیس. دوسری ہے جدائی، سیپریشن. تیسری ہے دا وار ان دا اسپرٹ، روحانی جنگ. اور چوتھی ہے دا ری برتھ آف سنز آف گاڈ. اور پانچویں ہے ابدی فتح کے دروازے، گیٹس آف اٹرنل وکٹری. تو یہ 5 چیزیں کلمہ جدائی سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہم متی 27 باب اس کی 45 سے 46 آیت پڑھیں گے. اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب اس ورس میں ہم پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا، تاریکی ہو گئی، ڈارکنیس ہو گئی. تو اب یہ کیسی تاریکی تھی اور اس تاریکی کا کیا مطلب تھا؟ اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو پہلے تو ہم فاؤنڈیشن سیٹ کریں گے کہ بیسکلی اس کلمے کے وقت ہوا کیا تھا. تو اب یہودی اوقات کے مطابق یسوع کو صبح 9 بجے صلیب دی گئی تھی. کتنے بجے صلیب دی گئی تھی؟ 9 بجے. اور دوپہر سے صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک یسوع مسیح نے اپنے پہلے 3 کلمات ادا کیے تھے. اور اب جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ چمک رہا تھا. اور پھر تمام دنیا یعنی جہاں جہاں اس وقت روشنی تھی تاریکی ہو گئی، ڈارکنیس ہو گئی، اور اندھیرا جسے ہم کہتے ہیں چھا گیا. اور اس تاریکی کا رومن تاریخ دانوں نے بھی تناظیف مطلب ہسٹوریکل ایونٹ میں ذکر کیا ہے. کس میں ذکر کیا ہے؟ یس. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ پلاطوس نے تبریس سیزر کو حالات و واقعات کی خبر دی تھی، رپورٹ دی تھی. اب پلاطوس کون تھا؟ وہ رومن گورنر تھا جوڈیا کا، اور اسی نے حکم دیا تھا یسوع مسیح کو صلیب پر دینے کا. اور تبریس سیزر جو تھا وہ روم کا بادشاہ تھا. اور ایسے کچھ نیریٹیوز کہتے ہیں کہ پلاطوس نے تبریس سیزر کو یسوع مسیح کے بارے میں رپورٹ دی تھی، لیکن اس کا بائبل میں واضح طور پر ذکر نہیں ہے. تو کیا آپ جانتے ہیں اس واقعہ سے پہلے بھی خدا نے سورج کو تھما دیا تھا؟ تو اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں یشرا 10 باب اس کی 13 آیت میں. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین 11 باب اور اس کی 20 آیت میں تک خدا نے سورج کو پیچھے لوٹا دیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں خروج 10 باب اس کی 21 آیت میں تک خدا نے مصریوں پر آفات بھیجی تو سورج کو ان کے لیے تاریک کر دیا تھا. پھر آپ پطرس کو دیکھیں، اعمال 2 باب اس کی 20 آیت میں اس نے یوئیل نبی کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی تاریکی کی بات کی ہے. پھر ہم مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا جب خداوند واپس آئے گا. تو خدا جب چاہے وہ سورج کو روک سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، یہاں کے تاریک کر سکتا ہے تاکہ اپنی مرضی کو پورا کر سکے. آمین. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اندھیرا جو ہے طوفانی ہوا کی وجہ سے ہوا تھا جس نے مٹی اور خاک کو ہوا میں بکھیر دیا تھا. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ بہت بھاری بادل آئے تھے جنہوں نے سورج کا رستہ کیا کر دیا تھا؟ روک دیا تھا. لیکن لوکا کی انجیل میں بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو گیا تھا اور اس کی روشنی جاتی رہی تھی. اور وہ لفظ استعمال کرتا ہے ایکلیپو، جس کا مطلب ہے فیل ہو جانا یا ڈسپیئر ہو جانا. ایکلپس لفظ بھی ایکلیپو سے نکلا ہے. اور سورج کی روشنی کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی. اب نہ ہی یہ بادل تھے، نہ ہی یہ خاک تھی، اور نہ ہی یہ سورج گرہن تھا. اور تحقیقی لحاظ سے گرہن لگ بھی نہیں سکتا تھا، یہ ناممکن تھا، یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ یہ عید فصح کا دن تھا. اور ہر مہینے کا جو آغاز ہے وہ نئے چاند کے ساتھ ہوتا ہے اور فصح مہینے کے درمیان میں آتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ فصح کے وقت چاند پورے دنوں کا تھا اور زمین چاند اور سورج کے درمیان تھی، تو سولر ایکلپس لگنا، سورج گرہن لگنا پاسبل نہیں تھا. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مافوق الفطرت تھی، یعنی ایک یہ سپر نیچرل تاریکی تھی. خدا نے دن میں رات کر دی تھی. خدا جس نے سورج کو بنایا ہے اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ تاریکی کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا خدا مسیح کے ساتھ ہونے والے ظلم و بربریت پر پردہ ڈال کر اسے چھپا رہا تھا تاکہ مسیح کو ان کی لعنت سے محفوظ رکھ سکے؟
کیا یہ خدا کی طرف سے ایک احتجاج تھا جو تمام ظلم و ستم پر ہو رہا تھا؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آخر اس تاریکی کا مطلب کیا تھا؟ اب میں اس بات سے متفق ہوں کہ بائبل کے اکارڈنگ تاریکی خدا کی غضب اور اس کی الہی ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور میں کچھ ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عزائیہ 5 باب، 13 باب اور 60 باب، یوئیل 2 باب اور 3 باب، اموس 5 باب، سفنیہ 1 باب، مرکز 13 باب، لوکا 21 باب اور اعمال 2 باب۔ اب آپ ان تمام حوالوں کو اگر اسٹڈی کریں تو تاریکی کو غضب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، خدا نے تاریکی کو غضب کے ساتھ جوڑا ہے۔ مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہے کہ جب خداوند زمین کی عدالت کرنے آئے گا تو تاریکی ہوگی، تاریکی جو کہ عدالت کا نشان ہے، اور خدا سورج کو اس لیے تاریک کر دیتا ہے تاکہ گناہ کی سزا کی ظاہری علامت ہو۔ صلیب کیا ہے؟ خدا کی الہی ججمنٹ ہے، اور یہ الہی عدالت کا وقت تھا، اور تاریکی سے خدا یہی دکھا رہا ہے کہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ کس کی سزا دی جا رہی ہے؟ گناہوں کی۔ خدا صرف ایک چیز کی عدالت کرتا ہے، اور وہ ہے گناہ۔ مسیح پر اس وقت صلیب پر میرے اور آپ کے گناہ لگے تھے، اور مسیح جانتا تھا کہ وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ مرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا، اور وہ خدا کو پکارتا ہے۔ متی میں لکھا ہے ایلی ایلی، جو عبرانی زبان میں ہے، اور مرکز میں لکھا ہے ایلوئی ایلوئی، جو ارامی زبان میں ہے۔ دونوں کا مطلب ہے اے میرے خدا۔ مسیح کہہ رہا ہے اے خدا تو میرا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ زبور 22 باب اس کی پہلی آیت کے لفظ ہیں جو مسیح نے دہرائے۔ مسیح نے ہمیشہ باپ کو اے باپ کہہ کر پکارا، لیکن یہاں پہلی بار تھا کہ مسیح نے باپ کے بجائے اے خدا کہہ کر پکارا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ایمان کی کمزوری نہیں تھی۔ اے میرے خدا کہہ کر پکارنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی صرف خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ایک سیپریشن ہوئی، ایک جدائی ہوئی، تو خدا باپ نے مسیح سے قریبی رفاقت ختم کر دی تھی۔ کیا ختم کر دی تھی؟ لیکن مسیح کا بھروسہ اب بھی صرف کس پر تھا؟ اپنے باپ خدا پہ تھا۔ اس رفاقت کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہی یسوع نے اے باپ کے بجائے اے خدا کہہ کر پکارا۔ تو آخر اس علیحدگی کے بھید کیا ہیں؟ اس سیپریشن کی ریولیشن کیا ہے؟ اب اس حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل سے پرے ہے۔ خدا کیسے ایک ہو سکتا ہے اور کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ تو تھیولوجینز نے اس بات پر بہت بحث کی ہے۔ جس طرح تثلیث میں مسیح اور خدا کے تعلق کو بیان کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس علیحدگی کو بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ تو میرا سوال ہے آپ سے، کیا مسیح خدا نہیں رہا تھا؟ کیا مسیح خدائی فطرت سے جدا ہو گیا تھا؟ کیا مسیح کی رفاقت خدا کے ساتھ ختم ہو گئی تھی؟ لیکن وہ اپنی ذات میں اس وقت خدا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ خدائی ختم ہو جاتی تو وہ خود ختم ہو جاتا، اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ کم آن، کلیپ فار جیسس۔ اس کو جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جب تجسم ہوا تو تب بھی ایک سیپریشن، ایک علیحدگی ہوئی تھی۔ کیا آپ اس علیحدگی کو جانتے ہیں؟ یوحنا 17 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پش تک تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایک رشتہ تھا، اور وہ اب اس تعلق کو واپس چاہتا ہے۔ یعنی یہ علیحدگی اس وقت بھی تھی جب اس نے جسم لیا تھا، اور یہ ایک دوسری اور بڑی علیحدگی ہے۔ حباقوق 1 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور اسی پاکیزگی کی وجہ سے یہ رفاقت ختم ہوئی۔ خدا نے اس لیے مسیح کو چھوڑا کیونکہ مسیح پر میرے اور آپ کے گناہ لگے تھے، اور خدا گناہ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت کے مطابق جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ تو خدا جو کہ نور ہے اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ اب یہ سیپریشن ایک ڈیوائن ایکسچینج تھا، یہ ایک الہی لینا دینا تھا۔ مسیح نے ہمارے لیے الگ ہونے کا دکھ سہا تھا کہ ہم پھر سے اپنے باپ یہوہ کے ساتھ جڑ سکیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خدا کا بڑا پوری طرح سے قربان ہو گیا تاکہ ہم اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ مل سکیں۔ یسوع کا صلیب پر الگ ہونا ہمارا راستہ بن گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے خدا کی حضوری میں داخل ہو سکیں۔ جو حضوری آدم کے اوپر سے چلی گئی تھی وہ اب جو ہم آدم ہیں اس پر واپس آ گئی ہے۔ آمین۔ تو یہ سیپریشن
ایک اٹرنل یونین میں بدل گئی. کس میں بدل گئی؟ ایک اٹرنل یونین میں بدل گئی. یسوع کی جدائی نئی زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی شروعات تھی. مسیح کی وفات کی وجہ سے ہی ہم صرف نوکر نہیں ہیں, اب ہم مسیح کے ساتھ وارث ہیں اس کی آسمان کی بادشاہت کے. آمین. اس کی جدائی ایک خدائی چیتاونی بھی ہے اور رستہ ہے. یا تو ہم اسے قبول کریں اور اس کے ساتھ حکومت کریں, یا اسے رد کریں اور ہمیشہ کے لیے خدا باپ سے جدا ہو جائیں اور گناہوں کے دلدل میں گر جائیں. اب یہ ایک جدائی نہیں تھی صرف, یہ ایک صرف تاریکی نہیں تھی, یہ روحانی جنگ تھی. جب یسوع نے وفات پائی تو اندھیروں کی قوتیں سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے جیت حاصل کر لی ہے, لیکن اصل میں شیطان کی طاقت کو توڑا گیا, دشمن کو سب کے سامنے شکست دی گئی. ہاللیلویا. یسوع کی جدائی اصل میں ایک الہی جنگ کا منصوبہ تھا. کس کا منصوبہ تھا؟ ایک الہی جنگ کا منصوبہ تھا. اس نے گناہ اور موت کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا. تو دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دی, مسیح کو شکست دے دی, لیکن اصل میں شیطان کی حکومت کو خداوند یسوع مسیح تباہ کر رہا تھا. Jesus was destroying Satan's dominion. تو اب ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا 12 باب اس کی 13 آیت میں, جنہوں نے اسے قبول کیا تو یسوع نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا, جو کوئی اس کے انعام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب اس جدائی سے کیا ہو گیا؟ دا ری برتھ آف سنز آف گاڈ, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہو گئے. اب یسوع کی جدائی سے ہم کبھی خدا باپ سے الگ نہیں ہو سکتے. اب ہم اپنے باپ یہوہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اب ہمیں ڈائریکٹ ایکسیس مل گیا ہے اپنے باپ کا. کس کے ذریعے سے؟ یسوع اور اس کی جدائی کے ذریعے سے. جو آدم نے باد اگن میں کھو دیا تھا وہ یسوع نے صلیب پر ریسٹور کر کے بحال کر دیا. مگر جس طرح مسیح نے صلیب پر جدائی کا تجربہ کیا, جو لوگ اسے رد کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہو جائیں گے, مگر جو لوگ مسیح میں ہیں وہ اس کے ساتھ جلال پائیں گے اور وہ لوگ مسیح کے ساتھ حکومت کریں گے. اس کا ذکر مکاشفہ 22 باب اس کی 3 سے 5 آیت میں آپ کو ملے گا. تو یاد رکھیں اس بات کو, جو مسیح کو رد کریں گے وہ باپ سے جدا ہو جائیں گے, جو کہ اصلی دوسری موت ہے. تو جدائی سے کیا ہو گئی؟ ہماری بحالی ہو گئی. یسوع نے اپنی مرضی سے جدائی کو قبول کیا تاکہ ہم اپنے باپ کے ساتھ جڑ سکیں. جو کچھ آدم نے نافرمانی میں کھویا وہ یسوع نے فرمانی میں واپس لے آیا. آمین. تو اب غلطیوں 3 باب اس کی 13 آیت کے مطابق اس کی جدائی نے لعنت کو اپنے اندر سمیٹ لیا تاکہ ہم اس کی الہی ڈیوائن سنشپ میں چل سکیں. تو یسوع اس کی جدائی نے ابدی فتح کے دروازے کھول دی. کس کے دروازے کھول دیے ہمارے لیے؟ ابدی فتح کے. اس کے دکھ نے ہمیشہ کی زندگی کا رستہ دکھایا ہے ہمیں. اس کی شکست اصل میں دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی. صلیب پر اس کی جدائی صرف معافی کی بات نہیں, یہ انسانیت کے کھوئے ہوئے جلال کو واپس لانا تھا اور ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حکومت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور یہ ہے اصلی فتح جو ہمارا خداوند یسوع مسیح نے حاصل کی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اپنی توجہ یہاں کریں. تو میں اپنے آپ کو یسوع کے ان پاک ہاتھوں میں دے دوں جن میں آپ کے لیے کیل ٹھوکے گئے. اپنے آپ کو اس محبت بھرے دل کے حوالے کر دیں جس میں آپ کے لیے نیزہ مارا گیا. اور خوشی اس بات میں ہے کہ اب آپ کو آپ کے باپ یہوہ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. آمین.